محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام ابلیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر مرحمت فرمائے ہمارے نوجوان علماء کو اتنا خوبصورت اسٹیج سجایا، پھر ایمانی غیرت کا حوالہ دے کر آپ کو دعوت دی، اور آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے. سرد رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے ان نوجوان علماء کو حوصلہ مرحمت فرمائے، ان کی قوتوں کو جلا مرحمت فرمائے. یہ پروگرام اتنے خوبصورت انداز میں انجمن فدایان رسول گھٹیا پور اور جمعیت علماء بلاک شمشاباد کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کی تحریک اور اس کی مہم کو بہت بلندیوں کی طرف لے جانے کی یہ ایک اچھی کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالی اس قصبے کے قائد اور جمعیت علماء کے ایک قداور سپوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مفتی ظفر صاحب کی نگرانی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ قصبہ دینی اعتبار سے، اپنے ماحولیات کے اعتبار سے، اپنے اسلامی ویژن اور اپنے اسلامی نظریات کے اعتبار سے انشاءاللہ اور ترقی کرے گا. یہ وقت بہت اہمیت کا ہے. یہ علماء مستقبل کو بھانپ کر کے چل رہے ہیں. آپ میں سے جو لوگ عالمی حالات پر نگاہ رکھتے ہوں گے، ان کی نظروں سے یہ مخفی نہیں ہے کہ یہ دور بین المذاہب رسہ کشی کا دور. ہر جماعت، ہر ملت اپنے مذہب کو سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش میں، اور اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو اپنی خوبیاں بیان کی جائیں یا دوسرے کی خامیاں بیان کی جائیں. ہر جگہ اس طرح کی صورتحال ہے. آپ یاد رکھیے، امریکہ میں اس وقت جو وہاں کا بنیادی مذہب ہے، عمومی مذہب ہے عیسائیت، وہ اپنے آپ کو یہودیت کے شکنجے میں اور جال میں جکڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ایز اے نیشن، ایز اے ریلیجن ہم سپیریئر ہیں. اس کے باوجود ہماری قسمت، ہماری تہذیب، ہمارا رخ، ہماری سمت یہ یہودیت طے کرتی ہے. اس کو محسوس کرنا شروع کیا انہوں نے، اور باقاعدہ اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس کے علاوہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں جہاں کھڑے کی، پڑے کی، گڑے کی سب کی پرستش ہو جاتی ہے. سانپ جو سب سے زہریلا ہے وہ بھی معبود ہے، بندر سب سے مکار ہے وہ بھی معبود ہے، پیشاب سب سے نجس ہے وہ بھی پینے کے لائق ہے، گوبر نجاست ہے، جانور کی نجاست وہ بھی قابل پرستش ہے. جو چیز پیدا ہو، چاہے سنگھاڑا ہو، چاہے شکرقند ہو، اور چاہے گنا ہو، ابھی پرسوں ہی دیکھا ہوگا آپ نے، سب کچھ قابل پرستش ہے. وہ لوگ اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، اسلام کو چنوتی دے رہے ہیں. مسلسل اس طرح کی کوشش ہے.
آپ بالکل نچلے استر پہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کے سائے کو دراز کرے. آپ ان کے جلو میں جی رہے ہیں تو آپ کا ایمان سلامت ہے. اس سے آگے کی بات شاید بہت بڑے بڑے لوگ سمجھ پائیں گے. اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ہائیلی ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ, اس کے ذہنوں کو بری طرح سے متاثر کیا جا رہا ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیسے؟ اس کو سمجھیے. مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب, ہندوتو کے اوپر ہمارے پاس ہماری جماعت میں اتنا بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں, اور کتنے بڑے ایکسپرٹ ہوں گے کہ پورے ہندوستان کو, ان کے بڑے بڑے اسکالرز کو چنوتی ہے کہ بیٹھ کر کے بات کر لیجئے آپ میں. اس میں کوئی ایک شخص تیار نہیں ان کا فون تک اٹھانے کو. کیا کیا جا رہا ہے میں بتلا رہا ہوں آپ کو. میرے پاس اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں, اور مستقل یہ بستی بھی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے. یہ جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ قسم کے لوگ ہیں, ان کے جو اسکالرز ہیں, جو ہمارے مذہب میں, ہماری مذہبی روایات میں سیندھ لگانا چاہتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو بہت تعلیم یافتہ طبقہ ہے, آپ کو یہ تو ماننا ہی پڑے گا, جو بہت تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ مسجد میں جانے کو عار سمجھتا, بے عزتی, چٹائیاں گندی. وہ اس طرح کی مجالس میں شرکت کرنے کو اپنے علم کی, اپنے وقار کی توہین سمجھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ بہت آسانی کے ساتھ, جو علماء کی گفتگو نہیں سنتے, علماء کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ان کے پاس نہ آ کر کے وہ اسلام کے فنڈامنٹل اور اس کی بنیاد سے محروم ہیں, اس کے علم سے محروم ہیں, ان کو معلوم ہے کیا بتلایا جا رہا ہے؟ ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, دیٹس آل. یعنی اللہ نے اس کو اتارا ہے, یہ ان کا پیغام ہے, یہ ایشور وانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, وحی الہی ہے. لیکن محمد صاحب نے اس کی ویاکھیا صحیح نہیں کی, اس کا ڈسکرپشن صحیح نہیں, اس کی تفصیلات ٹھیک نہیں ہے, اس کی تشریح اور توضیح ٹھیک سے نہیں کی ہے. اس کو کٹر واد میں بدل دیا ہے, اس کو فنڈامنٹلزم میں بدل دیا ہے, اس کو رجعت پسندی اور قدامت پسندی میں بدل دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت زہر ہے کہ قرآن کریم کو مان لیا تو سینہ چوڑا ہو گیا صاحب. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو ہلکی پھلکی عقل رکھنے والا, چھوٹی موٹی تعلیم اور علم رکھنے والا یہ سمجھ بیٹھے گا کہ حضور کی تعلیم قرآن کریم کی آیت سے متصادم ہے, ان کو فار ایگزامپل پٹ اپ کر دیا, مثال کے طور پر سامنے کر دیا کہ دیکھو یہ میں مثال دوں. میرے پاس ابھی میرا خیال ہفتہ نہیں گزرا, سوال آیا میرے پاس ایک پترکار کا. وہ کہتا ہے کہ مولانا وہ فلاں فلاں لڑکا مسلمان ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, اس نے مجھ سے سوال کر دیا کہ تم یہ بتلاؤ کہ قرآن میں 5 وقت نماز کا تذکرہ کہاں ہے, جبکہ 5 وقت اذان ہوتی ہے, اور جو بھی داعی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ سیدھا 5 وقت نماز کی دعوت کرتا ہے. آپ بھی جب عبادات کی شروعات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے, ہم کو وہ والی بات جس نے تسلیم کر لی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن اس کی ویاکھیا ٹھیک نہیں ہوئی ہے, اس کی تفصیل اور تشریح, اس کی تفسیر ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو ایسا شخص آپ سمجھ جائیے ان لوگوں نے جنہوں نے ABCD سے لے کر کے IS PCS کانوینٹ اور انگلش میڈیم میں پڑھا ہے, انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, رسول کی حیثیت اور ہستی کیا ہے, اور ان کا قرآن کریم سے رابطہ اور جوڑ کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ سوال کر دیا ہے کہ 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے. تو پہلے میں نے اس کے اس سوال کا جواب دیا کہ قرآن کریم نے ان کے بے شک نام نہیں ذکر کیے ہیں, لیکن ان کے اوقات بیان کیے. مثلا کہ نماز قائم کرنا ہے دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں, فجر و مغرب ہو گئی, عشاء کا تذکرہ ہے, بیچ کی نماز کا تذکرہ ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو اس طرح سے ساری بات میں نے اس کو بتلا دی, حالانکہ یہ ضرورت نہیں تھی, یہ غلط ہے یہ تفصیل عرض کرنا.
پھر میں نے اس کے سامنے کہا، میں نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بتایا کس نے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آئی کہاں سے؟ اس کو تم نے اللہ کی کتاب کہہ دیا، اللہ کا کلام مان لیا، یہ کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام؟ ظاہر سی بات ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نبی نے بتایا نا، نبی پہ اتری ہے، نبی نے لا کر کے ہمیں دی ہے، نبی نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، تو نبی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ مان لیا، اور نبی نے جو کچھ اس کی وضاحت کی وہ نہیں مانا۔ یعنی نبی کی حیثیت کو تقسیم کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ ہے گمراہ کرنے کا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور باقی جو کچھ سمجھایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بتلا دیا۔ میں کہتا ہوں اپنے پاس سے بتلایا، انہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں کی زبان میں قرآن کریم سمجھا دیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ آپ میں ہمت ہے اس کو سمجھ لیں، براہ راست آپ سمجھ لیں، ممکن ہے آپ کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص شخص اپنے طور پر علم دے کر کے بھیجا، جس میں کسی اور کے علم کی آمیزش نہیں۔ حضور کا ایک نام کیا ہے؟ امی، ان پڑھ، یعنی ایسا ان پڑھ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، یعنی کسی کے علم کی آمیزش، اس کی جانکاری، اس کے نالج اور اس کے تعلیم میں نہ ہو، وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہم سے شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھلایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست علم لیا ہے اور اس کے بعد ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک ایک لفظ پر آتھینٹسٹی کی مہر دی ہے۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی الہی ہوتی ہے جو کبھی دل پہ اترتی ہے، کبھی براہ راست الفاظ کی شکل میں، دستاویزی شکل میں آ جاتی۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ ایک اور سوال اسی طرح کا، فتح گڑھ آپ جانتے ہیں ہائی لٹریسی ریٹ کا شہر ہے، وہاں بہت انٹلیکچوئل لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں تو ہے نہیں، قبر کے عذاب کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ان کا یہ سوال جمعے کے دن، جمعے سے پہلے مجھ سے کہیں بیٹھا تھا، مجھ سے سوال کر لیا۔ اب مجھے اس کے پیچھے جانا تھا کہ یہ سوال آیا کہاں سے۔ اصل میں ان کے جو رسائل ہیں، ان کے جو مجلات ہیں، ان کے جو ویکلی اور منتھلی جو پیپرز نکلتے ہیں، ان میں اتنی ہائی کلاس انگلش ہوتی ہے، ساہتیہ اور ادب ہوتا ہے، یا ان کے جو ہندی کے آدھی سے زیادہ سنسکرت ہوتی، ظاہر سی بات ہے ہم جیسے مولویوں کو تو وہ سمجھ میں آتا نہیں۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جہاں بھی ہم نے کچھ گڑبڑ دیکھا ایک دم اس پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ اس طرح کے پروگرام جو کیے جا رہے ہیں، لوگوں نے کچھ محسوس کیا ہوگا کہ شمشاباد میں رسومات جڑ پکڑ رہی ہیں، شمشاباد میں اسلام کا رنگ پھیکا پڑ رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں دین کا رنگ اور دین کا چلن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ سب کھڑے ہو گئے۔ یہ تو آپ سمجھ لیجیے باز کی طرح ہے، جہاں منکر ملے گا جھپٹ پڑیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ شکاری ہے، یہ شکاری ہے، شریعت کے خلاف جو کچھ ملے گا ان تک کوشش کرے گا۔ یہ لگایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہہ کر کہ مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ تم میں سے جو برائی کو ہوتا دیکھے وہ نوچ دے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اسے لگے کہ پٹ جائے گا یا نقصان ہو جائے گا یا فتنہ برپا ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی زبان سے کہہ دے، اور جو زبان سے بھی نہ کہہ سکے پھر وہ دل سے برا سمجھے، لیکن یہ 4th کلاس کی نوکری ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ چوتھے بالکل آخری درجے کی بات ہے، اس کے بعد ایمان نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کس پہ آ کے گرتی؟ سب سے پہلے وہ کس کا فرض منصبی بنتی ہے؟ ان کے وارثوں کی۔ اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو پہلی ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے، اس لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ آپ کہتے لو بفے سسٹم بنایا، مفتی صاحب واپس چلے گئے، مولانا واپس چلے گئے، ہم نے اتنا بڑھیا یہاں برتھ ڈے کا کیک بنوایا، ان سے کٹوانا تھا، یہ بھاگ گئے، ہماری مجلس خراب کر دی۔ آپ کو لگے گا مجلس خراب کر دی، ہماری تو زندگی چلی جائے گی، ہماری وراثت چھن جائے گی۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت مذاہب کے بیچ تصادم ہے، مینڈکیاں نال ٹھکا رہی ہیں اس وقت، آپ سمجھ رہے ہیں، کھڑے پڑے گرے سب کی جو پرستش کرتے ہو، ناپاکی اور پلید اور غلاظتوں کی جو پرستش کرتے ہو،
آپ سمجھیے کہ وہ لوگ بھی اسلام سے ٹکرانے یا اسلام کو مٹانے کی مہم میں جٹے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت سب میدان میں نکل آئے. یہ تصادم بین المذاہب کا دور ہے. تو اس وقت میں آپ کو بھی تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا اپنی شادیوں کو, اپنی زندگی کو, اپنے حلیے کو, اپنے رہن سہن کو, تمام امور کو کنٹرول کر کے نبی کی سیرت کے مطابق دکھلانا پڑے گا کہ ہم اسلام سے دور نہیں ہیں. اسلام سے بہتر یا اسلام سے زیادہ پسندیدہ کوئی تہذیب اور کوئی چلن, کوئی معاشرت نہیں ہے. ہم اگر ذرا سا غفلت میں ہو تو کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم اسلام سے متنفر ہیں اور ہم کسی چیز کو اور اپنا لیں گے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں, معاشرے میں موجود نہیں ہے سب کچھ. اس وقت سب سے تکلیف دہ صورتحال کیا ہے بتائیے آپ؟ ہم جب دیکھتے ہیں اپنی بچیوں, اپنی لخت جگر کہ کلکٹریٹ میں کھڑے ہو کر کے اور تلک لگا کر کے اور کسی کافر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اس کی زوجیت کو قبول کر رہی, اس کے ساتھ کورٹ میرج کے پیپر سائن کر رہے, اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی صورتحال ہوگی؟ یہ نکالا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ والا جو قدم ہے وہ آپ کو توڑ کے رکھ دے گا, تہذیبی اعتبار سے, تمدنی اعتبار سے اور آپ کے حوصلوں کے اعتبار سے آپ کو توڑ کر کے مروڑ کر کے رکھ دے گا. اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے فرسٹریشن میں مبتلا کرنے, مینٹلی ٹارچر کرنے یا آپ کو پیچھے دھکیلنے کی ایک کوشش ہے. اب ہم اسی مضمون پہ آ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ہماری بچیاں کفر سے بھی نفرت نہیں کر رہی, وہ کافر ہو جانے کو بھی گناہ نہیں سمجھتی, وہ کافر ہو جانے میں بھی دریغ نہیں کر رہی, ذرا سی دیر کے مزے کے لیے. 1 مہینے کے بعد تو انہیں سوسائٹ کی طرف جانا ہی ہے. 1 مہینے کے بعد ان کے دماغ میں سوسائٹ کے خیالات آنے ہی لگیں گے, یہ طے ہے اپنی جگہ. لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت پیدا نہیں ہو سکی, وہ ایک کافر کو اپنا جیون ساتھی بنانے کو تیار ہے. یہ احساس اس دل کے اندر تک کیسے پہنچا؟ یہ سوال چھوٹا موٹا نہیں ہے, یہ سوال چھوٹا موٹا نہیں ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیں. اسلام کی خاطر, اسلام کی آبرو کی خاطر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر, آپ کی حقانیت پر, آپ کی نبوت کی صداقت پر سب سے پہلی جان کس نے نیوچھاور کی ہے؟ کس نے نیوچھاور کی ہے؟ آدھا سے زیادہ مجمع جانتا ہوگا کہ وہ نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سمیہ بنت خبات, حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ محترمہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 6واں 7واں 8واں نمبر ہے ان تینوں کا. اسلام لانے والوں میں, اسلام لانے والوں میں عمار ابن یاسر اور یاسر کا اور سمیہ کا 6واں 7واں 8واں نمبر ہے, یعنی قدیم الاسلام. باندھی تھی ابو حذیفہ ابن مغیرہ مخزومی کی. انہوں نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور دھیان سے سنیے گا, صرف واقعے تک محدود نہیں ہے, ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے, ہماری ایمانی غیرت کو للکارنے کے لیے اتنا سا واقعہ کافی. حضور نے صرف اتنا ہی بتلایا تھا مکے کے لوگوں کو کہ اے لوگو, ایک اللہ کو مان لو یا اللہ کی وحدانیت کو مان لو, کامیاب ہو جاؤ. اس وقت تک نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, خیرات, صدقات, پردہ, یہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تھی. صرف اکلوتی ایک بات, اسلام صرف اتنا سا تھا کہ اللہ ایک ہے. اسلام صرف اتنا سا تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا اسلام کا کچھ اترا نہیں تھا. اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی مہینے ہوئے تھے بھی اسلام کو آئے ہوئے, اس وقت کی بات. حضرت سمیہ نے ایمان قبول کر لیا تو بنو مخزوم نے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیے, مارنا, پیٹنا, کوڑے برسانا. سب سے زیادہ جو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا, مکہ مکرمہ کا ٹمپریچر 50+ ہوتا ہے, 50 کے آس پاس, جو ہندوستان کے اندر کبھی نہیں ہوتا. 47 زیادہ ہوتا ہے یہاں. اس ٹمپریچر میں لوہے کی زرہ پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا, باندھ دیا جاتا.
تاکہ لوہا گرم ہو اور ان کا نازک جسم تکلیف محسوس کرے، جلے جھل سے، اور آخر کار یہ کہہ دے کہ میں اپنے پرانے معبودوں پر لوٹ کے آتی ہوں، میں نے ایک معبود چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 65 سال۔ 65 سال عمر ہے، اور پورے مکے کے قبیلہ مخزوم اور تمام کفار قریش کے لیے تخت مشق بنی ہوئی ہے۔ بس یہی پوچھتا ہر آنے والا کہ اب چھوڑے گی ایک معبود کہنا کہ نہیں؟ فرماتی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ آخر کار ابو جہل نے جب دیکھا کہ پورے بنو مخزوم پوری کوشش کر کے ظلم اور بربریت کی انتہا کر کے اس ایک عورت کا ارادہ نہیں بدلوا پائے، تو آیا بہت غرور میں اور برچھا نکالا اس نے، اور پوچھتا ہے کہ مانے گی ایک سے زائد معبود کہ نہیں؟ محمد کے اس پیغام سے تیاگ دے گی کہ نہیں؟ چھوڑے گی کہ نہیں اس کو؟ تو انہوں نے بھی اسی کے غرور والے جواب میں پوری جسارت اور جرأت کے ساتھ کہا ممکن ہی نہیں ہے، یا جو بھی ان کا جواب رہا بہت جرأت کے ساتھ۔ تو اسے لگا کہ اس کی سرداری خاک میں مل گئی مردود کی، اس مردود کو یہ لگا کہ اس کی سرداری خاک میں مل گئی، ایک عورت جو مکے کے مارکیٹ میں بکی ہے، جو باندھی ہے ابو حذیفہ کی، اس نے ابو جہل کی جہالت کو للکارا، تو اس نے ناف کے قریب نیزہ مارا جو پار ہو گیا، اور آخر کار زمین پر گر کر کے تڑپی اور فوت ہو گئی۔ دوسرا واقعہ جو یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ 2 اونٹوں میں ان کے پیر باندھ دیے گئے اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بہرحال پہلا اسلام کی پیشانی پر پہلا غازہ جس کے خون سے لگا ہے وہ سمیہ۔ بات کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ ایک اللہ نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، چھوڑ دو ہم چھوڑ دیں گے، ایک اللہ کہنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھوڑ دو ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت سمیہ نے اس کو قبول نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی 64 سال انہوں نے اپنی زندگی کفر میں گزاری تھی، انہوں نے بت پرستی میں گزاری تھی، انہوں نے انہی کے ساتھ گزاری تھی جو آج ظلم اور بربریت پر آمادہ ہے، انہی کے ساتھ گزاری تھی۔ اپنے اس 64 سالہ دین کی طرف واپس جانے کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب آپ بتلا دیجئے، ہمارے پاس وسترت اسلام موجود ہے، باقاعدہ منقع ہے، اور باقاعدہ ساری وضاحتیں موجود ہیں، استنجے میں جانے تک کا طریقہ ہمارے پاس محفوظ ہے، کھانا کس طرح کھایا جائے گا وہ طریقہ موجود ہے، چپل پہلے کون سی پہنی جائے گی یہ بھی موجود ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، قربان جائیے ان اساتذہ پر جنہوں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تک سکھلا دیا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اسلام موجود اور مدون ہے ہمارے سامنے، اور ہماری بچی اپنے عشق کی خاطر، اپنی جنسی تسکین کی خاطر، اپنے سیکسول اپروچ کے لیے کافر ہو جانا پسند کر لیتی۔ وہ سمیہ ہے جو بڑھاپے میں ظلم کے سارے تیر سہتی ہیں، اور اس کے باوجود یہ قبول نہیں ہے، جبکہ ہم بتلا دیں مفتیان کرام کی موجودگی میں کہ ایسے حالات میں کلمہ کفر کہہ دینا جائز ہے، اور یہ قرآن کریم کا منصوص مسئلہ ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اگر کوئی کسی کو مارنے کی دھمکی دے اور کہے کہ تمہیں کلمہ کفر کہنا پڑے گا تو اجازت ہے، دل میں اطمینان رکھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتے، یعنی وہاں گنجائش تھی، اور اس کے باوجود سمیہ نے اس گنجائش کا استعمال نہیں کیا، عزیمت کا استعمال کیا۔ ہماری اپنی بچیاں کفر کو، اپنے عشق کی خاطر کفر کو گلے سے لگاتی ہیں، اور وہ بچیاں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، جنہیں ہم نے اپنا مکان بیچ کر، اپنا پلاٹ بیچ کر، اور اپنا کھیت بیچ کر، اور اپنا زیور بیچ کر کے ماؤں نے پڑھایا، اس کے بعد کنڈیشن یہ کیا کہیں گے اس کو کہ سمیہ نے صرف 1 مہینے اسلام کو سیکھا تھا، اور استقامت کا عالم یہ تھا۔ ہماری بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، ہماری لخت جگر ہے، اور ہماری دولت سے، ہماری تربیت سے وہ یہاں تک پہنچی ہے، اور اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اس بیچ کا جو فرق ہے اس کو مینیج کرنا پڑے گا، اس بیچ کا جو فرق ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ چوک کہاں پہ ہوئی، کہ وہ 1 مہینے کی تربیت اور جان دے دی، اللہ ایک ہے سمجھوتا قبول نہیں۔ ہماری بچیاں قرآن گھر میں رکھا، ماں روزانہ قرآن پڑھتی ہے، روزانہ اذان سنتی ہے، اس کے باوجود بچیاں جب
کانوینٹ میں پڑھیں گی، انگلش میڈیم میں پڑھیں گی، تو ان کے اوپر اسی تہذیب کا اثر آئے گا، اسی تہذیب کا اثر آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے، دادی نے اپنے پاس سلا لیا، اسے حضور کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اللہ ایک ہے اور ساری چیزیں سکھائیں، بچہ دھیرے دھیرے پروو کرتا تھا۔ 10 سال میں وہ اتنا سیل پروف ہو جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا وہ کچھ قبول نہیں کر سکتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ ایجوکیشنل پلان لاگو کیا تھا، یہ ایجوکیشنل پلان لاگو کیا تھا کہ ہم یہاں ایک ایسی نرسری تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں نیشنلٹی کے اعتبار سے تو ہندوستانی بچے ہوں مگر ان کی مینٹلٹی کیا ہو، انگلستانی ہو۔ وہی صورتحال ہے، اسی سے ہم جوجھ رہے۔ تو انہوں نے دیکھا یہ کہ یہ 10 سال تک تو اللہ اور رسول کو جان لیتے ہیں، نمازیں پختہ ہو جاتی ہیں، انہیں بہکانا تو بڑا مشکل ہے۔ تو انہوں نے اپنی بسیں لگا دی ہیں، اب 4 سال کا بچہ گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ مطلب یہ پلان کا حصہ ہے، 4 سال کا بچہ، جتنا وزن بچے کا اتنا ہی وزن بستے کا۔ آپ نے اس بچے کو سکھانا شروع کیا کہ بیٹا پڑھ جاؤ گے، انگلش میڈیم میں داخلہ کرا دیا، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اچھی مارکنگ کرو گے تو پھر کوٹھی بنگلہ تمہارا مقدر بنے گا۔ یعنی یہ کہہ کر کے ان آرزوؤں کے ساتھ، ان تمناؤں کے ساتھ بچے نے پرورش پائی ہے، تو وہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑے گا، اسے نہیں معلوم اللہ کون ہے اور رسول کون ہے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی چوک ہے ہماری، یہ بہت بڑی چوک ہے جو ہم سے ہو رہی ہے۔ ہماری بچیوں کو ایک اور غلط فہمی ہوتی، انہیں لگتا ہے کہ ہم حد سے گزر رہے ہیں، یعنی ماں باپ کی آبرو وہ پیروں کی ٹھوکروں میں لا کر کے اور پینگیں بڑھاتی ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں، افیئرس چلتے ہیں۔ وہ پڑوس میں جب سارے لوگ ایک گناہ کرنے لگے تو پھر وہ گناہ نہیں لگتا۔ یہ ہوتا ہے نا۔ میں آخری بات بہت وزنی کہنے جا رہا ہوں کہ ہماری بچیاں یہ دیکھتی ہیں کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یعنی برادران وطن کی جو بیٹیاں ان کے ساتھ سہیلی کے طور پہ ہیں، وہ انہیں بتلاتی ہیں کہ ہمارا فلاں سے افیئر، فلاں سے افیئر، پھر تمہیں کیا دقت ہے؟ اور پھر یہ تو زندگی ہے انجوائے کرنے کی۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی زندگی، یہ تصور ہے۔ اس تصور کو ہم نے صحیح سے کنوے نہیں کیا اپنی اولاد تک، اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچایا نہیں۔ ایک لفظ کبھی زندگی میں یہ بولا ہو تو بتا دیجئے، وہ لفظ اپنے بچوں کو سکھائیں، وہ آرزویں ہم نے جگائی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیے بچیاں نادانی میں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے، جب یہ کر رہی تو ہم بھی۔ تو یہ اس پر ایک وضاحت آپ سمجھ لیجئے۔ عفت، پاک دامنی، حیا، شرم، عزت، آبرو، پاکیزگی، طہارت، اس کی بات کرنے والے، اس کے علمبردار اور اس کی دہائی دینے والے، اس کی وکالت کرنے والے اور اس کو اپنانے والے، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے والے، اس پوری دھرتی پر آپ اکیلے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ ان کی بات کرتے ہیں، اگلا جملہ بہت سخت ہے، آپ ان کی بات کرتے ہیں کہ جن کی عورتیں لنگ کی پرستش کرتی ہیں، اس پر پانی ڈال کر کے پیتی، جن کے یہاں یونی کی پوجا ہوتی، مرد اور عورت کی شرمگاہوں کی جہاں پرستش ہوتی ہو، جہاں پوری مذہبی داستانیں عورت کو بھگانے لے جانے پر ہو، ساری لڑائیاں، ساری جنگیں مہابھارت کے نام پر یا کسی بھی نام پر صرف عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہوئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان سے حیا کی امید کرنا یا ان سے حیا کی توقع کرنا، ان کے سامنے شرم کی، عفت کی، پاکیزگی کی، پاک دامنی کی بات کرنا، یہ کھلی گمراہی۔ بچیاں ہماری یہاں سے بھی ہماری بچیاں گمراہ ہو رہی ہیں، اور یہ تصور، یہ مسکنسیپشن ہے۔ انہیں دیکھ کر کے آپ کے سوا کوئی اس دھرتی پر بات کرنے والا نہیں ہے پاک دامنی کی۔ وہ دیکھیے نبی کو تو اتنا مانتے ہیں کہ معبود بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی تعلیمات کو اس طرح سے پیروں تلے روندا ہے کہ جسم پر عورتوں کے چیٹیں نہیں بچی، چیتڑے بچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے بچیوں کے سامنے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پردہ، اصل میں ہم نے پردے کو یا عفت اور پاک دامنی کو، طہارت اور پاکیزگی کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کیریکٹر لوز ہو یا جن سے یہ خطرہ ہو کہ یہ لڑکیاں غلط راہ پہ نکل پڑیں گی، ان کے لیے پردہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ارے ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں،
ہماری بچیاں بہت سمجھدار ہیں، وہ جانتی ہیں، وہ خاندانی لوگ ہیں، وزادار ہیں۔ یہ جملہ غلط فہمی پر مبنی، یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ بولیے گا نہیں، جس کے منہ میں ہو وہ اپنے منہ میں رکھے۔ محمد الرسول اللہ سے بڑا وزادار خاندان کسی کا نہیں، ان سے اعلیٰ نسب کوئی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان سے بڑی ناک کسی کی نہیں ہے، ان کی بچیوں سے زیادہ، ان کی بیویوں سے زیادہ، ان کے گھرانے کی عورتوں سے زیادہ کوئی سمجھدار بھی نہیں ہے، کسی کو کنٹرول اور قابو بھی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن قرآن جب اترتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دیجئے، ونساء المؤمنین، تیسرے نمبر پر اپنے ساتھیوں یعنی حضرات صحابہ کرام سے، ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، نقاب لٹکا لیا کریں، برقع پہن لیا کریں، تاکہ ان کا جسم نہ دکھائی پڑے۔ آپ یہ تقسیم کرنے والے کون ہوتے؟ جب نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی بیویوں سے کہیے، وہ بیویاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ازواج مطہرات جن کے بارے میں قرآن کریم کی ضمانت اور شہادت اور گارنٹی اور خبر یہ ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاکیزہ ہیں تمام الزامات سے، یہ بری ہیں، یہ منزہ ہیں تمام الزامات سے جو ان پر لگائے گئے، جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ ان سے قرآن مخاطب ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ پردہ کیا کریں، یہ پردہ کیا کریں۔ ایک طرف قرآن پاکیزگی بیان کر رہا ہے، دوسری طرف پردے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ پردہ یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی طبیعت کا حصہ ہے۔ جس طرح سے سونا، کھانا یہ فطرت کا حصہ ہے، اگر سوئیں گے نہیں تو چند دن کے بعد پاگل ہو جائیں گے، کھائیں گے نہیں قوت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پردہ ہے، بچیاں اگر پردہ نہیں کریں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کردار گنوا بیٹھیں گی، اپنی زندگی کو بے عزت، اپنی آبرو کو ختم کر لیں گے۔ اس لیے سمجھیے کہ اس کو تقسیم مت کیجیے، اس کا تعلق گندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ویکتتو سے، پرسنالٹی سے اور تربیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہماری بچیوں کو عفت، پاک دامنی، حیا کا احساس مرحمت فرمائے، ہمیں اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی صحیح وضاحت، صحیح تشریح کرنے کی اور عملی اعتبار سے اسلام کی طاقتور نمائندگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔